یا جس طرح مجوسی آگ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس طرح کسی بھی غیر اللہ کے نام پر جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ ایک صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ تو ذبح اللہ کا حق ہے، اللہ کے ہی نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک تم پر حرام ہے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور کر دیا جائے، نہ ہو وہ باغی بننے والا، حد کو کراس کرنے والا، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، پس نہیں ہے اس پر کوئی گناہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ چار چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ یہ چاروں چیزیں حرام ہیں۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں، صرف یہ چار نہیں ہے، لیکن یہاں پر تذکرہ چار کا کیا گیا ہے۔ اور اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے صرف چار کو؟ اس لیے کہ کفار مکہ کا ایک عقیدہ تھا، وہ غیر اللہ کے ناموں پر، بتوں کے ناموں پر جانور اپنے آپ کے لیے حرام قرار دے دیتے تھے، ان کے نام پر کر دیتے تھے اور اپنے لیے حرام کر دیتے تھے۔ تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ بتلایا گیا حرام تو یہ چیزیں ہیں، تم لوگوں نے اپنی مرضی سے حرام کر دی چیزیں، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے حرام کیے وہی حرام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اس آیت کے اندر؟ مردار حرام ہے۔ مردار کا مطلب وہ بھی حلال جانور کیوں نہ ہو، لیکن اگر اپنی موت مر گیا تو وہ حرام ہے، اس کا گوشت بندہ نہیں کھا سکتا۔ اپنی موت مر جائے یا کسی اور طریقے سے اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی اس کو لاٹھی مار کر یا کسی اور طریقے سے اس کو مار کر، تیر وغیرہ مار کر اس کو مار دیا جائے اور پھر اس کو ذبح کر کے کھانے کی کوشش کی جائے، کھایا جائے، تو یہ حرام ہے۔ جب تک اس پر اللہ کا نام تکبیر نہ کہی جائے، جو شرعی طریقہ ہے ذبح کرنے کا، وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو وہ حرام ہے، جس بھی صورت میں مر جائے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کے اندر کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مطلب وہ جانور جو گر کر ہلاک ہو جائے یا وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، اس طرح کے جانوروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو شریعت نے ایسے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے جو اپنی موت آپ مر جائیں یا کسی کے ہاتھ سے مر جائیں لیکن شرعی طور پر ذبح نہ کیے گئے ہوں۔ تو دو مردار ایسے ہیں جو مردار بھی حلال ہیں، ان میں ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، اس کا بھی حدیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر والدم، خون حرام ہے۔ کون سا حرام ہے خون؟ وہ خون جو بہتا ہوا ہو، جب بندہ ذبح کرتا ہے جانور تو اس وقت جو تازہ خون بہہ رہا ہوتا ہے، وہ بہنے والا خون حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، دمم مسفوحاً، وہ خون جو بہتا ہوا ہو، یہ حرام ہے۔ جبکہ تلی اور کلیجی، اس کا تو ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ یہ دو جو خون ہیں، جمے ہوئے خون، یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ بہتا ہوا خون یہ حرام ہے۔ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی حجت ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بغیر بندہ قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکتا، قرآن کی تفسیر کا علم نہیں حاصل کر سکتا جب تک حدیث کا علم نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ نام لے کر اس جانور کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ نجس جانور ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر دو اور جانوروں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، وہ جانور کہ جو گدھا ہو
یا کتا ہو، ان کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اب دو اصول شریعت میں ملتے ہیں، ایک ذو ناب اور ذو مخلب، یہ دو اصول ہیں پرندوں کے حوالے سے بھی اور جانوروں کے حوالے سے بھی۔ جانوروں کے حوالے سے ذو ناب جانور، وہ جانور جو دانتوں سے شکار کرتے ہوں، چیر پھاڑ کر دانتوں سے شکار کرنے والے، جیسے شیر ہے، اس طرح جو جانور ہے وہ حرام ہیں۔ یہ ایک قاعدہ، ایک قانون ہے۔ اور دوسرا پرندوں کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، مثلا چیل وغیرہ ہے وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، تو ایسے پرندے جو ہے وہ بھی حرام ہیں، حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دیگر قرآن و حدیث میں ذکر ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو اگلی بات جو چوتھا حرام کردہ چیز چوتھی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ کار تھا، لات، عزا، منات، یہ جو ان کے بت تھے ان کے ناموں پر جانور ذبح کرتے تھے، ان کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو تنبیہ کی کہ یہ حرام کام ہے۔ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور یہ حق ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربان گاہ بنائی تاکہ وہ جانور پر اللہ کا نام، تکبیر کو بلند کریں، اللہ کا نام لیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مردہ ہو شخص اس کے نام پر، یا کوئی بت ہو اس کے نام پر، یا جس طرح مجوسی آگ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس طرح کسی بھی غیر اللہ کے نام پر جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو یہ حرام ہے۔ ایک صحیح جامع و صغیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ شخص ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ تو ذبح اللہ کا حق ہے، اللہ کے ہی نام پر ذبح کرنا چاہیے، جس طرح قربانی والی عید پر ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو مسلمان ذبح کرتے ہیں جانور اللہ کے نام پر، تو ہمیشہ اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا اور جانور ذبح کرنا یہی حق اور درست ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی عادی نہ بنے، حد سے گزرنے والا نہ ہو کہ ایک دفعہ مجبوری کی وجہ سے اس نے استعمال کیا اور آئندہ بلا مجبوری، بلا پریشانی کے وہ استعمال کرے، تو ایسا بھی نہ کرنے والا ہو۔ بعد میں احتیاط کرنی ہے، مجبوری کی صورت میں جان بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔